बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामून तारड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हाफिजाबाद के अवाम का शानदार इस्तकबाल करने पे बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आज मैं आपकी खिदमत में उम्मीद की कुछ बातें करना चाहता हूँ, इसी लिए मैं आया हूँ आपके पास। जैसे कि आप सबके सामने है, हमारे लोगों की अक्सरियत मायूसी का शिकार है। लोगों में नाउमीदी पाई जाती है। मैं जरा माइक आदन ठीक करके नो वो मायूसी और कंफ्यूजन में घिरे हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बतौर मुसलमान हमें मायूस नहीं हो सकता। हमने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखना है और बेहतरीन गुमान रखने के, क्योंकि हम जैसा अपने अल्लाह से गुमान रखेंगे वैसा हमें अता किया जाएगा। इसलिए आपने उम्मीद का दामन पकड़े रहना है और इंशाअल्लाह हम सब ने मिलके आपके लिए अल्लाह की मदद से बेहतरी लानी है। ये नहीं कि पाकिस्तान में कभी अच्छे काम नहीं हुए। माजी में कई अच्छे काम भी किए गए, लेकिन बहुत से ऐसे काम अधूरे भी रह गए जिनके ना होने से मुल्की निज़ाम पुख्ता और मुस्तहकम ना हो सका। कई मंसूबे सिरे से ख़त्म कर दिए गए और कुछ अधूरे छोड़ दिए गए, और चलते हुए मंसूबों को बंद करने की वजह से हमेशा तसलसल टूटता रहा। वो इसलिए ये सुने बड़ी गौर से, इसलिए तसलसल नहीं रहा कि आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत के मंसूबे बंद कर देती थी। अफसोस कि सियासी जमातों की आपस की लड़ाइयाँ और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों की वजह से बहुत वक्त ज़ाया हो गया और मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन अब मौजूदा हालात का तकाजा है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ें। तमीज़ और तहजीब के दायरे में रहते हुए सब सियासी जमातों को साथ लेकर चलें ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। हमने सबके साथ चलना है और ये अहद करना है कि आपस के इख्तलाफात को भुलाकर मुल्की मफाद को सामने रखें। मुल्की मफाद सबसे पहले, सब मिलकर काम करें और पाकिस्तान को सबसे आगे रखा जाए। हमें सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। यानी ऐसा कि मैंने पिछली तकरीर में भी कहा था कि इस वक्त शख्सियात अहम नहीं हैं। शख्सियात अहम नहीं है, सबसे अहम है आप अवाम। आप सबसे अहम है और हमारा मुल्क सबसे अहम है। जब सब सियासी जमातें इकट्ठी मिलकर चलेंगी तो हुकूमत में आने जाने से मुल्की तरक्की की रफ्तार कम नहीं होगी। हमें अपनी माशी तरक्की के मंसूबों में तसलसल को यकीनी बनाना है। जाने वाली हुकूमत और फिर आने वाली हुकूमत में ये तय होगा कि जो मंसूबे जारी हैं उनमें रुकावट नहीं आएगी। तरक्की का अमल कभी नहीं रुकना चाहिए। हुकूमतें आती जाती रहेंगी लेकिन कौम के मफाद का काम जारी रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारे सब इदारों में हम आहंगी हो, वो किसी भी किस्म की सियासी वाबस्तगी से आज़ाद हों और सब अपने अपने दायरे कार में रहकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। जहाँ तक हमारी फ़ौज का ताल्लुक है, सुन ले मेरी बात, जहाँ तक हमारी फ़ौज का ताल्लुक है वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। इनके जवान हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। हमें अपने यकीन और एतमाद से उन्हें और मजबूत करना होगा। हमारी फौज ही
ہماری فوج ہی ملک کی سلامتی کی ضامن ہے، ہماری فوج ہی ملک کی سلامتی کی ضامن ہے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی فوج پر فخر کرنا ہے۔ اپنے ہر جوان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں اور ان کی ماؤں کو سلام ہے۔ ہم آپ کو امید ضرور دلانا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہتے جو ہم پورا نہ کر سکیں، کیونکہ ماضی میں بھی ووٹ لینے کے لیے آپ سے بہت وعدے کیے گئے، لیکن وہ صرف وعدے ہی رہے۔ ہم آپ سے وہی وعدے کریں گے، ہم آپ سے وہی وعدے کریں گے جنہیں ہم اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیک نیتی کی وجہ سے ہمیں توفیق عطا فرمائے گا اور ہماری مدد فرمائے گا، آمین۔ آپ کی دعائیں اور آپ کا اعتماد ہماری کامیابی کا ضمانت ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوجوانوں اور خواتین کی شمولیت کے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں۔ علیم خان صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، ہم بھی یہ بات کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہماری ترجیح ہوگی، ہم نوجوانوں کی مایوسی کو دور کریں گے اور خواتین کے لیے بھی سازگار ماحول پیدا کریں گے۔ ان کے لیے ہنرمند تعلیم کی سہولت عام کی جائے گی تاکہ وہ بہتر روزگار حاصل کر سکیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور مردوں کے شانہ بشانہ چل سکیں۔ خواتین ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے اور ہم نے ان کے لیے ہر قسم کی آسانیاں مہیا کرنی ہیں۔ جو نوجوان اور خواتین کاروبار کرنا چاہیں گے، ان کے لیے حکومتی سطح پر آسانیاں پیدا کی جائیں گی، انہیں ریڈ ٹیپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بینک ان کو آسان شرائط پر قرضے دیں تاکہ کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے اور لوگ کاروبار اور ملازمت سے بہتر موقع ملیں۔ صحت کا شعبہ، اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام کے لیے بہترین علاج معالجے کو یقینی بنایا جائے گا۔ انشاءاللہ ان کے لیے ایسا نظام بنائیں گے کہ انہیں مشکل وقت پر کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ ملک میں بھرپور نیشنلزم ہو، یعنی ہر طبقے کے لوگ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور جذبے اور یقین کے ساتھ کریں۔ ہمیں اپنے لوگوں پر پیسہ خرچ کرنا ہے تاکہ ان کے روزمرہ کی زندگیاں سنور سکیں، اور ان کو یہ فکر نہ ہو، کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کے 2 وقت کی روٹی پورا کر سکے گا یا نہیں۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ بچوں کا پیٹ بھریں یا اسکول کی فیس ادا کریں۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم اب تک اس بات کو یقینی نہیں بنا سکے کہ غریب کو اپنے بچوں کے بھوکا رہنے کا خوف نہ ہو۔ یہ ان کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو اس فکر سے آزاد کریں۔ انشاءاللہ اسی لیے ہم نے کم از کم تنخواہ 50,000 روپے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ IPP خوشحالی لائے گی، اللہ کے حکم سے یہ ملک بچائے گی۔ بولو سب بولو، IPP ہے سب کی جان، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ہم چاہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں کی طرح یہاں بھی ہائی اسکول تک تعلیم مفت ہونی چاہیے اور سرکاری اسکولوں کی تعلیم کا معیار پرائیویٹ اسکولوں کے برابر لایا جانا چاہیے تاکہ غریب اور مڈل کلاس لوگ فیسوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پیسہ ہے تو پرائیویٹ اسکول میں جاؤ اور بہترین تعلیم لے کے آؤ، پیسہ نہیں ہے تو سرکاری اسکول میں جاؤ اور تعلیم کا معیار جہاں پہ نہ ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا پنجاب اور خاص طور پہ لاہور ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سر فہرست ہے، جس کی وجہ سے بچے اور بوڑھے خاص طور پر متاثر ہو رہے ہیں۔ جوانوں کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں ہے۔ ہم اس ضمن میں بھی اقدامات کریں گے۔ پیٹرول اور ڈیزل کے معیار کو بہتر کرنا چاہیے اور جو وجوہات آلودگی کے باعث ہیں ان کو جڑ سے ہٹانا ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر سردیوں میں اس آلودگی میں بیٹھے رہیں۔ 3 مہینے کے لیے آلودگی ہے، اوپر سے سب بیمار ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم سب صاف کریں گے انشاءاللہ۔
اب آخر میں کہنا چاہتا ہوں میرے بہنوں اور بھائیوں، آئیں ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم سب سے پہلے پاکستان کا سوچیں گے، سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچیں گے، پاکستان کو آگے رکھیں گے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ باہمی جھگڑوں اور الزام تراشیوں کے بجائے ہم پورے یقین اور امید کے ساتھ ہنسی خوشی آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں اور ہم سب مل کر پاکستان کو حقیقت بنائیں، اصل میں پاکستان بنائیں۔ آمین۔ آپ سب کا شکریہ، آپ کی مہربانی۔ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان، پنجاب اور حافظ آباد کے لیے زبردست کام کریں گے۔ تھینک یو۔ میرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، وہ اس پہ دل